بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی کسی ضرورت سے اپنے سب اہل خاندان کے ساتھ کاندھلہ سے گنگو کے لیے روانہ ہوئے، اور اس وقت کاندھلہ سے گنگو جانے کے لیے وہ راستہ زیادہ موزوں سمجھا جاتا تھا جو موزہ گڑھی پختہ سے ہو کر جاتا تھا۔ مولانا کا قافلہ گڑھی پختہ سے نکل کر گنگو کے راستے میں تھا کہ اچانک اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ مولانا نے جب دیکھا کہ ہم ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گئے ہیں اور ڈاکو حملہ کرنے، مارنے، لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت مولانا سواری سے اتر کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور اسے فرمایا کہ اپنا کام کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ سردار نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولانا نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایک معاملہ کر لوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس کی تفصیل پوچھی تو مولانا نے کہا، معاملہ اس طرح کر لو کہ تم ہماری عورتوں کو مت چھیڑنا، ہاتھ بھی نہ لگانا، اور ہم اپنے پاس کوئی زیور، روپیہ پیسہ اور قیمتی سامان نہیں رکھیں گے، سب تمہیں دے دیں گے۔ ڈاکو نے مولانا کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ اب ڈاکوؤں کا گروہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ مولانا اپنی گاڑیوں، پہلیوں یا چکڑے کے پاس آئے اور سب عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس کے پاس جو زیور اور قیمتی سامان ہو وہ دے دو۔ عورتوں، بچیوں نے اپنے اپنے زیورات اتارنے اور پیسے وغیرہ نکالنے شروع کر دیے۔ جب سب زیورات وغیرہ جمع ہو گئے تو مولانا ان سب کو ایک کپڑے میں باندھ کر ڈاکوؤں کے گروہ کے پاس لائی اور کہا، بھائی دیکھو میں سب سامان لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر گٹری ان کے حوالہ کر دی اور ڈاکوؤں کی اس بات کے لیے تحسین فرمائی کہ انہوں نے اپنی بات کو نبھایا اور کسی عورت کو دیکھا تک نہیں۔ ڈاکو وہ سامان لے کر خوش ہو گئی اور مولانا کا قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مولانا کا قافلہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ مولانا کے ساتھ جانے والی عورتوں میں کچھ خسر پھسر شروع ہوئی۔ حضرت مولانا نے اس کو محسوس کر دیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ عورتوں نے کہا، کچھ نہیں، مگر جب مولانا نے سختی سے معلوم کیا تو بتایا کہ وہ فلاں یہ کہہ رہی ہے کہ میرے گلے میں پہننے کا ایک زیور جو خاصا بھاری اور قیمتی ہوتا ہے بچ گیا، میں نے کپڑوں کے نیچے چھپایا تھا۔ مولانا نے یہ سنا تو فوراً سواری کو روکنے کی ہدایت کی اور نیچے اتر کر مولانا ان خاتون کے پاس آئے اور فرمایا، بی بی یہ تو وعدہ خلافی ہے، چونکہ ہم ڈاکوؤں سے وعدہ اور معاہدہ کر چکے ہیں اس لیے یہ زیور ان کا ہو چکا ہے، لاؤ مجھے دو، میں ڈاکوؤں کو دے کر آؤں گا۔ اس خاتون نے وہ زیور اتار کر مولانا کے حوالے کر دیا۔ مولانا واپس گئے اور وہاں پہنچے جہاں ڈاکوؤں کا گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکو مولانا کو واپس آتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید بڑے میاں کے معاون مددگار آ گئے ہیں اور یہ مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ اس خیال سے ڈاکو ہتھیار اٹھانے لگے تو مولانا نے فرمایا، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تو ایک بات کہنے اور تمہاری ایک امانت تمہیں لٹانے کے لیے آیا ہوں۔ مولانا نے یہ فرمانے کے بعد ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچے اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا، بھائی میں تم سے معافی مانگنے اور تمہاری ایک امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ تم اپنے وعدے اور بات کے سچے نکلے، ہم نہ نکلے۔ یہ ایک زیور ہے جو ایک بچی نے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا، مگر کیونکہ تمہارے سے وعدہ ہو چکا تھا اس لیے اب یہ ہمارا نہیں رہا، تمہارا ہے۔ میں یہی دینے کے لیے آیا تھا، یہ زیور سنبھالو اور اس بچی کی غلطی کو معاف کر دو۔ ڈاکوؤں کا سردار مولانا کی بات سن کر بولا، تم مولوی مظفر حسین کاندھلوی تو نہیں ہو؟ اس علاقے میں تو وہی ایک ایسے سچے آدمی ہیں۔ مولانا نے فرمایا، ہاں بھائی، مظفر حسین میرا ہی نام ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سنتے ہی مولانا کے قدموں میں گر گیا اور ڈاکوؤں کے پورے گروہ میں گریہ و بکا اور آہوزاری شروع ہو گئی، اور اسی وقت سب ڈاکوؤں نے اپنے اس کام اور تمام گناہوں سے توبہ کی، مولانا سے بیعت ہو گئی اور مولانا کے قافلے سے لیا ہوا ایک ایک سامان واپس کر دیا اور عہد کیا کہ ہم نے آج تک جن لوگوں کا سامان لوٹا ہے یا کسی قسم کی تکلیف پہنچائی ہے ان کو تلاش کر کے ان سب کا سامان واپس کریں گے یا ان سے معافی مانگیں گے۔ سبحان اللہ۔